ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए, जो अकेला इस कायनात का मालिक, राज़िक, दाता, गंज बख्श, गरीब नवाज, लजपाल, डूबी हुई बेड़ियों को पार लगाने वाला, मौत व हयात का मालिक, बेटी बेटे की तकसीम करने वाला, जो देने पर आए तो कुल कायनात मिलकर के उसे रोक नहीं सकती, जो वो रोक ले तो पूरी कायनात मिलकर के दे नहीं सकती। दुरूद व सलाम सय्यदुल फ़क़लैन, इमामुल हरमैन, इमामुल क़िबलतैन, साक़ी कौसर, शाफ़िई महशर, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, क़ाइद आज़म, मुर्शिद आज़म, इमाम आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते अक़दस व अतहर पर सामिन मुकर्रम, मक्का मुकर्रमा से बैतुल मक़दिस और बैतुल मक़दिस से
آسمانوں کا سفر اور جنت اور جہنم کے نظارے اور رب العزت کی آیات کبریٰ کے مشاہدات اور وہاں سے واپسی کے سفر کو سفر اسراء و معراج کہا جاتا ہے۔ یہ سفر کائنات میں اللہ رب العزت نے صرف ایک ہستی کو کروایا، اور یہ اس ایک ہستی کے لیے معجزہ بھی کہہ لیجیے، اور ان کا مرتبہ اور مقام باقیوں سے اونچا اور افضل ثابت کروانے کے لیے ایک نشانی کہہ لیجیے۔ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر معراج کروایا۔ مفسرین و محدثین اس بات میں اختلاف رکھتے ہیں کہ یہ کس تاریخ کو ہوا، کس مہینے میں ہوا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا، اور بعض کا مشاہدہ یہ ہے کہ شوال المعظم کے مہینے میں، اور بعض 27 رجب المرجب کے مہینے کو، 27 تاریخ کو رجب کی یہ معراج کے واقعے کے ساتھ اس کو منسلک کرتے ہیں۔ تو تاریخ اگر شریعت نے ہمیں نہیں بتلائی واضح الفاظ میں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس تاریخ کی ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کہ کس تاریخ کو ہوا، اس میں اختلاف میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اصل مقصد کیا تھا اس معراج کا، اس واقعے کا؟ اس واقعے سے ہمیں اسباب کیا ملتے ہیں، ہمیں احکامات کیا ملتے ہیں، ہمارے لیے آرڈرز کیا جاری کیے گئے اس واقعے میں؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک کیا پہنچایا گیا؟ اصل مقصد اور اصل جو چیز ہے، اصل روح ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے حاصل کریں۔ اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل ہے، پہلی آیت ہے، فرماتے ہیں سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ مسجد حرام جو مکہ المکرمہ میں موجود ہے، یہاں سے جامع مسجد الاقصی فلسطین والی جو آج کل یہودیوں کے قبضے میں ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت اسے جلد از جلد یہودیوں کے پنجے سے چھڑوا کر کے مسلمانوں کے قبضے میں دے دے۔ اللہ رب العزت نے مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی تک نبی علیہ السلام کو سفر کروایا، اور یہ سفر اس دور میں 40 راتوں میں طے پایا جاتا تھا، یعنی 40 دن اور رات سفر میں رہنا پڑتا۔ 1 ماہ اور 10 دن کے بعد انسان مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات الذی اسری بعبدہ لیلا، جس ذات نے اپنے بندے کو سیر کروائی صرف 1 رات میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ ساری سیر 40 دنوں کا سفر جو ہے، یہ سارے کا سارا اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو صرف 1 رات میں کروایا۔ اور ابھی صرف اتنا سفر نہیں، اس سے بھی آگے کی منزلیں، الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پھر وہ سارا واقعہ معراج جو بخاری مسلم میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنایا، وہ سارا واقعہ معراج اللہ نے 1 رات میں کروایا۔ اسی رات میں پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ویں، 7ویں، سدرۃ المنتہا، جنت المأویٰ، جنت، پھر وہاں تک اللہ لے کر کے گئے جہاں پر قلبوں کی چلنے کی آوازیں آتی ہیں، پھر وہاں سے واپسی کا سفر، یہ سارا سفر اللہ رب العزت نے صرف 1 رات میں کروایا۔
سبحان الذی اسری بعبدہ. سبحان کا ایک عام معنی تو یہ ہے نا اللہ پاک ہے، اللہ عیب سے پاک ہے، لیکن یہ عربی میں تعجب کے لیے بھی بولا جاتا ہے سبحان. اور وہ کیا شان ہے اس رب کی جس رب نے اتنا لمبا سفر اپنے نبی کو صرف ایک رات میں کروایا. کیا شان ہے اس رب کی. اور کچھ لوگ اس واقعہ معراج کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب کے اندر کروایا گیا. اور یہ شور نہ کیجیے، آگے ہو کے بیٹھ جائیے مہربانی. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ، یہ جو سارا سفر تھا، سارا اسراء تھا، سارا معراج تھا، یہ سارے کا سارا خواب میں کروایا گیا. بھئی ہم کہتے ہیں کہ اگر تو واقعی یہ خواب تھا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے مکے کے مشرکوں کو سنایا کہ میں رات کو مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ رہا ہوں، تو انہوں نے انکار کیوں کر دیا؟ خواب کا انکار، خواب تو کہتے ہیں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. خواب میں بندہ دیکھ لے کہ ساری دنیا کا مالک میں بن گیا، دیکھ سکتا ہے نا، خوابوں پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھی خواب ہے، خواب سن کر کے سب خاموش ہو جاتی. لیکن کیا تھا؟ کافروں نے پلاننگ کی اور فٹافٹ بھاگتے بھاگتے ابو بکر کے پاس آئے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آ کر کے کہنے لگے پتہ تیرے نبی کیا کہہ رہے؟ تیرا نبی کہتا ہے میں رات کو آسمانوں پہ گیا، مسجد اقصیٰ گیا، دیکھ کے آیا، میں سارا کچھ وہاں سے جو ہے نا مسجد اقصیٰ کی سیر کی، نبیوں کی امامت کروائی اور نبیوں سے مل کے آیا، وہاں اوپر سدرۃ المنتہا تک کیا کہتے ہیں میں سارا کچھ راتوں رات کر رہا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قربان جائیں آپ کی شان پہ، کیا کہا بتاؤ کیا یہ بات واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے؟ کہتے ہاں واقعی کہی ہے. کہتے ہیں اگر واقعی کہی ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولا کرتے، انہوں نے سچ ہی کہا. صدیق لقب تب سے بڑا صداقت کا بیکر، نبی علیہ السلام کے ساتھ قدم با قدم چلنے والا. دنیا جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلیم نہیں کر رہی، عقل تسلیم نہیں کر رہی، دماغ تسلیم نہیں کرتے، انسانیت تسلیم نہیں کرتی، سائنسیں تسلیم نہیں کرتی، کفار تسلیم نہیں کرتے، طاقتیں تسلیم نہیں کرتی، تب تسلیم کرنے والا اس دنیا میں اگر کوئی شخص موجود تھا تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بخاری و مسلم میں واقعہ، فرمایا میں ام ہانی کے گھر میں لیٹا ہوا تھا رضی اللہ عنہا. یہ ام ہانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہمشیرہ تھی، یعنی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی. فرمایا میں ان کے گھر میں لیٹا ہوا تھا، میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے. جبریل علیہ السلام نے ان کے ساتھ دو ساتھی اور تھے، تو دو فرشتے تھے، باتیں کرنے لگے، کہنے لگے یہ جو تین لیٹے ہوئے نا حمزہ، علی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان تینوں میں یہ درمیان والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگتے ہیں. انہوں نے یہ کہا، مجھے اٹھایا، اٹھا کر کے حرم میں حتیم میں لے آئے. حتیم آپ جانتے ہیں وہ جگہ ہے جو کعبۃ اللہ سے اس وقت باہر ہے، لیکن وہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے. جب مشرکین مکہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے تھے نا، تو انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم اس کعبۃ اللہ پر، اللہ کے گھر پر ایک پائی بھی حرام کی نہیں لگائیں. اب وہ حلال کا جتنا پیسہ تھا اکٹھا کیا، کعبۃ اللہ تعمیر کرنے لگے، تعمیر کر رہے تھے، جتنا حصہ تھا کعبے کا وہ تعمیر کیا، اب حلال کا پیسہ ختم ہو گیا. اب انہوں نے کہا بھی اللہ کا گھر ہے، اس میں حرام کا پیسہ ہم نہیں لگا سکتے. تو انہوں نے وہیں پر اس کی تعمیر کو چھوڑ دیا، جتنا حصہ باقی بچ گیا وہ باقی باہر کا حصہ رہ گیا، وہ تعمیر نہیں کیا گیا، وہ ابھی بھی موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس میں نماز پڑھتا ہے گویا وہ کعبۃ اللہ کے اندر نماز ادا کرتا ہے. فرمایا مجھے وہ حتیم میں لے آئے، لا کر کے لٹایا، زمزم کا پیالہ لایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا، لٹا کر کے یہاں حلق سے لے کر کے یہاں سینے تلک نبی علیہ السلام کا یہ سارا حصہ چاک کر دیا گیا.
چیر دیا گیا، یہاں سے کاٹ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پہلے بھی 2 مرتبہ ہو چکا تھا۔ یہ جو ہے نا معجم الاوسط الکبرانی میں انہوں نے ذکر کیا، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ پہلے بھی یہ واقعہ ہو چکا تھا، اس لیے گھبرائے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا، زمزم کا برتن پانی سے بھرا ہوا لایا گیا، لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا، دل کو سینے سے نکال کر کے اسے کاٹا گیا، چیر کر کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، سکینت اور نور اس دل کے اندر بھر دی گئی، پھر دوبارہ دل کو اندر رکھا گیا، دوبارہ سینے کو سی دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں ذرا ہوش میں ہلکا ہوش میں تھا، نہ گہری نیند تھی نہ اونگ تاری تھی، میں ہلکا جو ہے نا جاگ رہا تھا، پتہ لگ رہا تھا کیا ہو رہا ہے، سارا معاملہ پتہ لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میرے لیے حضرت جبریل علیہ السلام ایک سواری لے کر کے آئے، دودھ سے زیادہ سفید، انتہائی خوبصورت، خنجر سے تھوڑی چھوٹی، گدھے سے تھوڑی بڑی ہی خوبصورت، اس کو یقال لها البراق، اسے البراق کہا جاتا تھا۔ براق لائی گئی، اتنی خوبصورت اور اتنی تیز چال، جہاں پر پہلی نظر پڑتی ہے وہیں پر پہلا قدم رکھتی ہے۔ فرمایا مجھے براق پر بٹھایا گیا، براق پر بٹھا کر کے حضرت جبریل علیہ السلام مجھے مسجد اقصی لے گئے۔ اتنی تیز سواری، آج ہم اگر دیکھیں تو یہ ہمارا جو جہازوں کا سسٹم ہے، کتنا لمبا سفر لاہور سے کراچی کا اگر ہم نے ٹرین میں سفر کرنا ہو تو تقریباً کم از کم 20 سے 22 گھنٹے، 18 سے 20 گھنٹے کر لیجئے، ہمیں اتنے دیر میں پہنچاتی ہے ٹرین۔ پیدل سفر کتنے مہینوں کا ہوگا اس دور میں۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو مسجد حرام سے مسجد اقصی اگر اس وقت 40 راتوں میں طے ہوتا تھا تو آج لاہور سے کراچی اگر ہم اس دور کا حساب لگائیں تو کم از کم اتنا نہیں تو اس سے زیادہ ہی سفر بنتا ہوگا، جو آج ہم 50 منٹ میں جہاز کے ذریعے طے کر لیتے ہیں۔ اس سے بھی تیز سواری براق اس وقت لائی گئی۔ یہ غیر کے سارے معاملات تھے، کافروں کے دلوں پر پردہ تھا، نہیں سمجھ سکتے تھے، نہیں جان سکتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں براق لائی گئی، براق پہ بٹھایا گیا، مسجد اقصی لے جایا گیا۔ مسجد اقصی میں نے جا کر کے اپنی سواری براق کو وہاں پر باندھ لیا جہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے، وہاں پر سواری کو باندھا، مسجد اقصی میں گیا، سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں، تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کو فرمایا میں نے ان کی امامت کروائی، میں نے انہیں نماز پڑھائی، یہاں سے نبی علیہ السلام کا لقب پڑ گیا امام الانبیاء، نبیوں کے امام۔ دنیا میں نبیوں کی امامت کروائی، اللہ نے دنیا میں نبیوں کی امامت کروا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ کائنات میں آنے والے پہلے آدم ہیں، آنے والے موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، یونس، نوح ہیں، لیکن سب سے آخر میں آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آ گئے، سارے کے سارے پہلے انبیاء آ جائیں، سب کے سب اکٹھے ہو کر کے آ جائیں، لیکن سب کا امام میرا پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی فضیلت، نبی علیہ السلام کی افضلیت ثابت کروائی گئی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے لیے پھر ایک بہت ہی خوبصورت سیڑھی لگائی گئی، دنیا کے زمین سے لے کر کے آسمان تلک۔ فرمایا پھر مجھے حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے مجھے آسمانوں پر لے کر کے گئے۔ پہلے آسمان پر لے جایا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون ہے، بتایا گیا جبریل ہے، پوچھا گیا ساتھ کون ہے، بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا بتلائیے کیا انہیں بلایا گیا ہے، بتلایا گیا ہاں جی بلایا گیا ہے۔ فرمایا مرحبا مرحبا، خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا، جی آیا نو، بخیر راغلے، آ جائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا استقبال کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے جو ہے فرشتوں نے مرحبا کے ترانے گائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آسمان پر پہنچے، پہلے آسمان پر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے کروائی گئی، حضرت آدم علیہ السلام سے ملا،
آدم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا مرحبا، انہوں نے بھی وہی جو ہے نا خوش آمدید کے ترانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے، نبی علیہ السلام کے لیے خوش آمدید کے الفاظ، اور پھر فرمایا میرا پدر ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا آیا، بیٹے کا ویلکم کیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حدیث میں الفاظ آتے ہیں، آدم علیہ السلام کے دائیں جانب بھی کچھ لوگ تھے، بائیں جانب بھی کچھ روحیں تھیں۔ یہ دائیں اور بائیں جانب، دائیں جانب جنتی روحیں تھیں، بائیں جانب جہنمی روحیں تھیں۔ آدم علیہ السلام دائیں جانب دیکھتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بڑے ہی مسرت چہرے کے ساتھ جو ہے نا مسکراتے ہیں، لیکن بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جنتیوں کو دیکھتے ہیں، میری اولاد کتنی ہی خوش قسمت ہے کہ آج جنت کے مزے لوٹ رہی ہے۔ جہنمیوں کو دیکھتے ہیں، میری اولاد کتنی بدبخت ہے، اگر اللہ کی مان لیتی تو یہ بھی ادھر ہوتی، اگر اللہ کی مان لیتی جنت کے مزے لے رہی ہوتی، اگر اللہ کو مان لیتی اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کر لیتی، لیکن نہیں دیکھتے ہیں، افسوس ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، روتے ہیں۔ دیکھیے باپ ہے نا، باپ اپنے بیٹے کو دنیا میں بھی اگر کسی تنگ دستی میں دیکھے گا، اگر اپنے بیٹے کو دنیا میں بھی کسی بری حالت میں دیکھے گا، جتنا مرضی اس کے ساتھ چپکلش چل رہی ہے، لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، کہتے ہیں نا ماپے پوت کپوت ہو جاندے نے، ماپے کو ماپے نہیں ہویا کر دے، اسی طرح وہ باپ ہے، دیکھا بیٹے جہنم میں ہے، سڑ رہے ہیں، جل رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن باپ ہے، دل نرم ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اپنے بیٹوں کو دیکھ کر کے رہا نہیں گیا۔ باپوں کی جو ہے نا محبتیں اور شفقتیں، ان کو برلایا کریں، ان کی محبتوں کو جو ہے نا پروٹوکول دیا کیجئے۔ اگر آج زندہ ہیں تو اللہ کی قسم آپ کے لیے میرے لیے دنیا میں نعمتیں ہیں، جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں ان سے پوچھ کر کے دیکھیے کہ کیسی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی قسم ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس جاتے ہیں لوگ، والدین اپنے بچوں کی جھلک دیکھنے کے لیے ترس جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی وہاں پر جو پدری شفقت تھی، جو والد کی شفقت تھی، وہ بھی جو ہے نا واقعہ معراج میں ہمارے سامنے آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے دوسرے آسمان پر لے جایا گیا، دوسرے آسمان پر بھی وہی معاملہ، وہی ماجرا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا ساتھ کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا جی ہاں بلایا گیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں نے دروازہ کھولا، دعائے خیر کی، مرحبا کہا۔ پھر میں دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملا، جو دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے بھی مرحبا کہا، اپنے بھائی کو پروٹوکول کے ساتھ جو ہے نا ان کا ویلکم کیا۔ ویلکم کے بعد حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، وہی سوالات، وہی جوابات، مرحبا کے ترانے۔ نبی السلام آسمان تیسرے پر پہنچے، جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دروازہ کھولا گیا، ملاقات کروائی گئی۔ یہاں پر تیسرے آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے کروائی گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تو اتنے خوبصورت تھے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کائنات کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کر رکھا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ چوتھے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال اسی طرح کیا گیا جس طرح پہلے کیا گیا تھا۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کروائی گئی، وہی معاملات، ان کے لیے بھی ان کی طرف سے بھی خوش آمدید، ویلکم۔ پانچویں آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے کروائی گئی۔ چھٹے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں پر ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کروائی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات کروائی گئی، موسیٰ علیہ السلام ملاقات کر کے رونا شروع ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تاروں کی تار رو رہے ہیں اور اللہ سے فرما رہے ہیں اللہ
یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وہ میرا بھائی ہے جو آیا تو میرے بعد ہے، لیکن اس کی امت مجھ سے زیادہ ہوگی اور لوگ جو ہے نا اس کی امت کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رونا شروع ہو گئے۔ ساتویں آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام ساتویں آسمان پر آئے، خوش آمدید جو ہے نا ترانے گائے گئے، مرحبا کی صدائیں لگائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم کیا گیا۔ نبی علیہ السلام ساتویں آسمان پر پہنچے، جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبی علیہ السلام کے دادا، ہمارے بھی دادا، ہمارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی ملاقات کروائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب نے بھرپور استقبال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ پیغامات میرے اور آپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجے۔ ان پیغامات میں سے ایک پیغام یہ تھا کہ جا کر کے اپنی امت کو بتائیے گا جنت بڑی ہی خوبصورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام بھیجا، اپنی امت کو بتلائیے جنت بڑی خوبصورت ہے اور اس کی زمین بڑی زرخیز ہے، لیکن سارا چٹیل میدان پڑا ہے، خالی۔ اس کی آباد کاری آپ نے اور میں نے کرنی۔ آباد کاری کا طریقہ بتلا دیا، بڑا ہی آسان، بڑا ہی خوبصورت۔ ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہی ہلکے لیکن ترازو کے اندر بہت باریک الفاظ۔ فرمایا جنت کی زمین ساری چٹیل میدان ہے، خالی پڑا ہے، آباد کاریاں کر لو۔ کرنا کیا ہے؟ اپنی امتیوں کو کہنا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتے جاؤ، جنت کے اندر اپنے محلات اور اپنے باغات کو تعمیر کرواتے جاؤ۔ اور ایک روایت میں لا حول ولا قوت الا باللہ کے الفاظ سارے ملا کر کے پانچوں الفاظ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی آخری حدیث ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمات آسمان پر جو ہے نا ترازو پر بہت باری ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اور رب رحمان کو بڑے محبوب ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہی کلمات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھلائے، پڑھتے رہا کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ابراہیم کو دیکھا بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے۔ یہ بیت المعمور کیا ہے؟ دنیا میں جہاں پر بیت اللہ واقع ہے بالکل اس کے اوپر، بالکل سیٹ پر ایکوریٹ اس کے اوپر آسمانوں میں ایک اللہ کا گھر ہے بیت المعمور۔ دنیا میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں انسان، اللہ کسی کو سال میں ایک مرتبہ بلاتا ہے، اللہ کسی کو زندگی میں ایک مرتبہ بلاتا ہے، اللہ کسی کو مہینے میں کئی مرتبہ بلا لیتا ہے، اللہ کسی کو ہفتوں میں کئی مرتبہ بلا لیتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایک ایک مرتبہ اپنے گھر کی زیارت کروا دے اور بار بار کروا دے۔ تو یہ انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین کے گھر کے طواف کرنے کے لیے بیت اللہ، اور فرشتوں کے لیے طواف کرنے کے لیے بیت المعمور۔ ہم دعائیں کریں گے، کوشش کریں گے اللہ کی رحمت سے دوبارہ دیکھیں، تیسری مرتبہ پھر دیکھیں گے، اللہ نے زندگی دی، پیسہ دیا، اللہ کی رحمت ہوئی، دوبارہ دیکھیں۔ لیکن فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، زندگی میں جس نے ایک مرتبہ بیت المعمور کا طواف کر لیا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی، اور روزانہ کی بنیاد پر اس بیت المعمور کا طواف 70,000 فرشتے کرتے ہیں۔ اتنی تعداد اللہ رب العزت کے فرشتوں کی نوری مخلوق کی 70,000 ایک دن میں طواف کرتے ہیں، اور جس نے ایک مرتبہ کر لیا قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھ
ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے. پھر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے جایا گیا. نبی علیہ السلام کی مہمان نوازی کی گئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے 3 پیالے پیش کیے, ایک پانی کا, ایک دودھ کا اور ایک شراب کا. ایک روایت میں پانی کا آتا ہے اور ایک روایت میں غالباً شہد کا آتا ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان میں سے دودھ کا پیالہ لے لیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فطرت پر عمل کیا ہے, اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ عرض کیا ہے, بڑا ہی انتہائی اور دقیق مسئلہ. فرمایا علماء کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کائنات کے امام, امت کے پیشوا, اگر شراب کا پیالہ لے لیتے تو امت گمراہ ہو جاتی. اس میں امت کا گناہ کیا ہے؟ امت نے تو گناہ نہیں کیا نا, امت نے تو شراب کا پیالہ ڈیسائیڈ نہیں کیا نا, یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا, تو امت کیوں گمراہ ہو گئی؟ تو کہتے ہیں باپ کی عادات کا اثر اولاد میں آتا ہے, استاد کے اعمال کا اثر شاگردوں میں آتا ہے. باپ جو اپنے رویے, والدین جو اپنا رویہ رکھیں گے بچوں کے سامنے, بچوں سے پہلے بھی جو عادات ان کی ہوں گی بچوں کے اندر وہ کنورٹ ہوں, منہ اس کو دیکھ کر کے, اس کی عادات کو سن کر کے بچہ بھی کوشش کرے گا وہ بننے کی. تو اگر استاد غلط کام کرے گا, باپ غلط کام کرے گا, شاگرد اور اولاد آٹومیٹکلی سیدھے راستے پر نہیں چلے. اللہ کے نبی علیہ السلام امت کے پیشوا اور استاد تھے, اگر وہ شراب کا پیالہ لے لیتے فرمایا امت گمراہ ہو جاتی. اگر آج استاد اور باپ غلط کام کریں گے تو اولاد گمراہ ہوگی, اولاد غلط راستے پہ چلے گی. باپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ خود غلط کام کرے اور اپنی اولاد کو جو ہے نا ان کو گناہگار ٹھہرائے. پہلے خود کو درست کرے, استاد پہلے خود کے اعمال صحیح کرے, استاد پہلے خود عمل کر کے دکھائے, باپ خود عمل کر کے دکھائے, پھر بچوں پر لاگو کرنے کی کوشش کرے. جب تک وہ خود عمل نہیں چھوڑے گا, کہنے کے باوجود بیٹوں کے اندر سے, اولاد کے اندر سے برے اعمال نہیں جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو ہے نا دودھ کا پیالہ لیا, فطرت پر تھے. فطرت کیا ہے؟ بچہ دنیا میں آتا ہے, سب سے پہلی غذا اور خوراک دودھ ہوتی ہے, تو فطرت ہے. بچپن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے نا پسند فرما لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا. بیری کا درخت ہے, اس کی جڑیں جو ہیں آسمانوں پر, اور اس کی جو اوپر جو ہے نا شاخیں جو ہیں وہ اوپر جا کر کے عرش بری تک جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغشا السدرۃ ما یغشا, اسے ڈھانپ لیا جس چیز نے بھی ڈھانپا تھا. وہ چیزیں کیا تھی؟ کچھ روایات میں کتنی آتی ہیں, بڑا ہی خوبصورت منظر. فرمایا وہ اتنا خوبصورت منظر تھا, اتنا خوبصورت منظر تھا کہ اس کو کائنات کی کوئی آنکھ دیکھ لے تو اپنی زبان سے بیان نہ کر سکے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت الفردوس میں لے جایا گیا, جنت دکھائی گئی, ساری جنت دیکھی. فرمایا آ کر کے حضرت بلال کو کہہ رہے ہیں بلال میں کیا دیکھتا ہوں, مجھے بتلا تو صحیح نا, میں جنت میں ہوں, میرے آگے آگے قدموں کی چاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں, قدم میرے آگے آگے ہیں. میں نے پوچھا جبریل جنت میں کون ہے؟ یہ جبریل جنت میں کس کے قدموں کی آوازیں ہیں؟ جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کا صحابی وہ مدینے کا جو ایک حبشی غلام تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ان کے قدموں کی چاپیں ہیں. بلال مجھے بتلا تو صحیح کیا عمل کرتا ہے کہ جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ میرے سے بھی آگے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام میں سمجھتا ہوں میرا کوئی عمل اتنا بڑا نہیں ہے, لیکن ایک عمل ایسا ہے جو میں جب سے میں اسلام میں داخل ہوا ہوں تب سے میں وہ عمل کر رہا ہوں. فرمایا کیا عمل ہے؟ بتلایا وہ یہ عمل ہے جب میں وضو کرتا ہوں 2 رکعات نماز ادا کر لیتا ہوں. شاید اللہ اسی کی بدولت جو ہے نا مجھے اتنا پروٹوکول دے رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر نہریں دیکھی, جنت کی سیر کروائی گئی, پھر اوپر لے جایا گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے وہاں پر جو ہے نا فرشتوں کے قلموں کی چلنے کی آوازیں سنی. اتنے قلم تھے, فرشتے قلم چلا رہے تھے, ان کی آوازیں آ رہی تھیں. وہ جو اللہ تعالیٰ احکامات دیتے تھے وہ احکامات لکھ رہے تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل
جبریل علیہ السلام کو دوبارہ دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، دوبارہ دوسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو وہاں پر دیکھا۔ اللہ رب العزت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھا۔ اللہ کے حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اللہ کو کوئی آنکھ انسانی نہیں دیکھ سکتی، اللہ ہر انسان کی آنکھ کا تدارک کر سکتا ہے، اللہ بڑا ہی باریک بین اور بڑا ہی باخبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا، وہاں سے پھر دوبارہ واپس مکے میں لایا گیا۔ یہ سارا واقعہ ایک رات میں فجر سے پہلے سارا واقعہ ہوا۔ صبح ہوئی، کفار کو پتہ لگا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ باتیں کر رہے ہیں، آئے کافروں نے کہا آپ یہ بات کرتے ہیں، بتلائیں وہ وہاں پر مسجد اقصی کے اندر فلاں جگہ پر کیا لگا ہوا ہے، فلاں جگہ پر کیا ہے، بڑے نا الٹے سوال ٹیسٹ لے رہے ہیں کہ واقعی اللہ کے نبی السلام آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان جگہوں کو نا بڑا معمولی سمجھتے ہوئے اتنے غور سے نہیں دیکھا، کہ جو کام کرنے آئے تھے، جو چیزیں دیکھنے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا نبیوں کی امامت کروانے کی، اور اوپر چلے گئے، میں نے اتنے غور سے نہیں دیکھا، لیکن مجھے نہ دیکھنے کا بڑا ہی افسوس ہوا۔ لیکن اللہ نے کیا کیا، ساری جو مسجد اقصی تھی اسی وقت سارا منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا۔ جو کافر سوال کرتے نبی علیہ السلام دیکھ کر کے جواب دے دیتے۔ لوگوں نے حضرت ابوبکر کے پاس آئے، پہلے بھی بتایا، ابوبکر کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلا نبی کیا کہتا ہے، کہتا میں راتوں رات سارے آسمانوں کی سیر کر رہا ہے۔ کہا اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے؟ کہا ہاں کہا ہے۔ کہا اگر اللہ کے نبی نے کہا ہے تو پھر انہوں نے سچ ہی کہا ہوگا، جھوٹ نہیں بولا ہوگا۔ یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج، ان کی صداقت، ان کی شجاعت، ان کی صداقت کے پیکر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ ان کی فضیلت کے لیے کروایا گیا، تحفہ صلاۃ دیا گیا، نماز لے کر کے آئے، آسمانوں پر سارا واقعہ آپ احباب نے سماعت کر رکھا ہے۔ وقت کی قلت کے باعث جو ہے نا انشاءاللہ العزیز پھر کبھی موقع بنا تو پھر آپ احباب کے سامنے رکھیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ